سب سے پہلے کس سیاستدان کو آپ کی کوشش ہوتی کہ عید پر فون کروں یا میسیج کروں؟ میں سب سے پہلے جو ہے نا جب اٹھتا تھا تو عمران خان کو خود لینے جاتے ہیں قربانی کا جانور؟ میری والدہ اچھا اور میرے بھائی اچھا، وہ جو ہے نا مطلب یہ معاملات کرتے کیا آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ساتھ بیٹھے اور خان صاحب نے آپ کو نہ پوچھا ہو کہ اسد صاحب کھانا کھانا یا نہیں کھانا؟ بے تکلف ہو کے کھاتے ہیں جو جلدی کھائے. ایسے ایسے جلدی تو نہ کھا لیں. سر 18 سے عمر کہہ رہے ہیں ووٹر کی 25 سال کرنے کی تجویز ہے، تو حکومت کو لگتا ہے کہ صرف 18 سال کی عمر کے لوگ ہی عمران خان کے ہی فین ہیں؟ یہ فیصلہ ان کے لیے کسی طور پر یہ نوجوانوں کو قبول نہیں ہوگا، نہ ہمیں قبول ہوگا. ایک ہو نواز شریف صاحب کہ آپ نے ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے، ایک زرداری صاحب ہوں، اور پھر ایک شہباز شریف صاحب ہوں، تو کس کے ساتھ آپ کھانا کھانا پسند کریں گے عید کا؟ بچوں کے ساتھ کھائیں گے. عمران خان کی جب حکومت واپس آئے گی تو ان لوگوں کو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف اون کرے گی یا پھر 9 مئی والے لوگ؟ نہیں، یہ تو ہمارے ہیروز ہیں. السلام علیکم اے بی این دیکھنے والوں کو سب کو بہت بہت عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں. سب اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا رہے ہوں گے. یقیناً اس دفعہ کی عید ایسی ہے کہ ایک مہنگائی ہے، مشکل حالات ہیں. اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، تو وہ گوشت کوشش کیجئے کہ صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ داروں تک بھی اس گوشت کی اگر خوشبو جا رہی ہے، اس کے گھر گوشت بھی جانا چاہیے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، عمران خان سے بہت گہرا اور بہت پرانا ان سے تعلق ہے. کچھ یادیں ان سے شیئر کریں گے کہ عمران خان کے ساتھ کیسی عید گزری، کوئی گہرا واقعہ جو ابھی تک ان کو یاد ہو. السلام علیکم سر. السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت عید مبارک، اور آپ نے عید پر ٹائم دیا، بہت شکریہ. سر یہ بتائیں سب سے پہلے کہ عمران خان سے آپ کا تعلق بہت پرانا ہے، تو کوئی ایک ایسی عید جو عمران خان کے ساتھ گزری ہو اور آج بھی آپ کو وہ واقعہ بڑا دلچسپ اور آپ کو یاد ہو؟ جب زمان پارک میں تھے اوکے. تو اس میں ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا عید قربان اور جو چھوٹا چھوٹی عید ہے دونوں گزاری تھی، اور بہت مزہ آیا اس کا، کیونکہ وہاں اس نے نماز بھی ہم نے ادھر زمان پارک میں اس کے ساتھ ادا کی، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا ایک 30 سال کا ایک رفاقت ہے. جی سر. اور ڈیفینیٹلی ہمارے بہت آپس میں سٹوریز ہیں، ہسٹری ہے. تو اور اب یہ مشکل ٹائم تھا، تو اس میں جو قربانی عید اور جو اس گزاری تو ہمارے لیے ایک بہترین یادیں ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اس عید میں بھی عمران خان جو ہے نا، ہمیں افسوس ہے کہ وہ اس وقت جیل میں ہے، جیل ناحق میں ہے، یعنی اس کے خلاف جو ہے نا سیاسی انتقام کی بنیاد پر کیسے بنائی گئی ہیں، اور وہ ظلم اور جبر سہ رہا ہے پاکستانی قوم کے لیے. اور اس کی بنیادی یہ کہ پاکستان میں امن ہو، پاکستان میں ترقی ہو، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. تو اس کے لیے وہ جیل میں ہے. تو ان کی قربانیاں جو اس کے وقت مشکلات گزار رہے ہیں، تو انشاءاللہ رہ گئے نہیں جائے گی. بہرحال ہمیں افسوس ہے کہ عمران خان یہ عید بھی جیل میں گزار رہے ہیں. سر آپ 30 سال عمران خان کے ساتھ تعلق رہا، تو آپ نے لگتا تھا کہ عمران خان اتنے بہادر، اتنے مضبوط ہیں کہ وہ جیل کو اتنی بہادری سے گزار لیں گے کہ کوئی سیاستدان، یہ آپ کے حکومت ہے وہ بھی مان رہی ہے کہ عمران خان نے بڑی بہادری سے جیل کاٹی ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں غلط فہمی تھی. میں تو اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ لائف سے تھا، اور میں نے مطلب کافی ہم نے اسٹرگل کیے نا، مشترکہ تو اسٹرگل کیے، کافی ٹریولنگ ساتھ رہی ہے، مشکل اور اچھے وقتوں میں ساتھ گزرے ہیں. تو ان کا عقیدہ جو ہے نا وہ اللہ کے ذات پہ بہت پکا ہے. میں ایک قصہ سناؤں، یہ جو ملک سعد شہید ہوئے نا جس وقت پشاور میں، بہت دھماکے ہوتے تھے، بہت سیریس. تو ہماری سوابی میں جلسہ تھا اور بڑا ٹینشن بھی تھا، اور مسلسل وہ بھی آ رہے تھے کہ دھماکے ہوں گے، یہ ہوں گے. ہم سارے تھوڑا نروس تھے، ریلیکس نہیں تھے. تو خان نے ہمیں محسوس کیا. ہمارا ایک دوست ہے، وہ ابھی ایم پی ہے، وہ کہہ رہا تھا جی پتہ نہیں ہے کہ کیا. خان نے کہا دیکھے، اس نے اس وقت جو بات کی نا کہ کیا تمہارا لا الہ الا اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ جب تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو اور تم یہ عقیدہ بناؤ کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ خوف ختم کرو، جو بھی فیصلہ ہے بس اللہ نے وہ کرے گا. تو وہ بالکل اس کے جو عقیدہ وہ بالکل مضبوط ہے، وہ اعصاب کے مضبوط ہے. اور انسان کی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ عقیدے سے ہوتی ہے. جب آپ کے بلیفس اللہ کے اوپر ہو تو پھر کوئی ڈر نہیں ہوتا. عمران خان جو ہے نا، اس نے غلط عمران خان کو سمجھا تھا. عمران خان جو ہے نا ایک کمیٹیڈ آدمی ہے، اور ایک سوچ کے لیے اور ایک نظریے کے لیے اپنی قربانی دے رہے ہیں.
سر عید پر کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ سیاستدان ہے، سب سے پہلے کس سیاستدان کو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ عید پر فون کروں یا میسیج کروں؟ کوئی سیاست میں کوئی گہرا ایسا دوست ہے جس کو سب سے پہلا فون اسد کیسر صاحب کرتے ہیں عید پر؟ میں سب سے پہلے جو ہے نا جب اٹھتا تھا تو عمران خان کو، اچھا، پھر باقی لیڈرشپ کو. تو اب کس کو کرتے ہیں؟ عمران خان تو جیل میں، اب کس کو کرتے ہیں؟ جو بھی ہمارے ساتھی ہیں سارے کرتے رہتے ہیں جو لیڈرشپ ہے. اور میں خواہش ہے کہ تمام جتنی بھی ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، ورکرز ہیں، یا تنظیمی عہدیدار ہے یا لیڈرشپ ہے، سب کو جو ہے نا کم از کم ایک میسیج بھیج دوں. کوشش کرتے ہیں؟ کوشش کرتی ہے اور کرتا بھی ہوں. تو یعنی کہ عید پہ حلقے میں جا کے لوگوں سے ملتے ہیں، یہ عید پہ مصروفیت ہوتی ہے؟ عید پہ تو پورا میلے کا سماع ہوتا ہے. اچھا، ہزاروں میں لوگ ملتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے. اور پھر ہمارے علاقے میں تو اپنا ایک کلچر ہے پیار محبت کا، ورکر کے ساتھ ہمارے محبت ہوتی ہے. اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جب اپنے لوگ ایک ساتھ ہو تو اپنے ورکر کے ساتھ ہوتا ہے. تو قربانی کا جانور جب اسپیکر رہے آپ تو اس کے بعد ظاہر ایک عہدہ آپ کے ہوتا ہے، مصروفیت ہوتی ہے، تو قربانی کا جانور تب بھی خود لینے جاتے تھے یا کہہ دیتے تھے بچوں پہ چھوڑ دیا، یا کسی اور جو گھر کے آپ کے ہیلپر ہیں ان کو کہہ دیا یہ خود لینے جاتے ہیں قربانی کا جانور؟ نہیں، میرا بھائی ہے وہ سارا کچھ سنبھالتا ہے. اچھا، اور وہ میری والدہ اچھا، اور میرا بھائی، اچھا، وہ جو ہے نا مطلب یہ معاملات کرتے. میں اس سے بالکل مستثنا ہوں. اچھا، تو کبھی شوق بھی نہیں ہوتا کہ خود جائے جانور لینے؟ جا نہیں سکتے نا ادھر، کبھی مصروفیت بھی ایسی ہوتی ہے، آتے سے ہیں تو وہ بھائی ڈیل کرتا ہے. تو کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں عید پر؟ کہ عید کے آپ کو دل کرتا ہے کہ یہ کھاؤں بڑی عید پر؟ کیا ڈش ہوتی ہے گوشت کی خاص ڈش؟ لازم بات ہے کہ عید قربان کی جو گوشت ہے اس میں اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اور کبھی جو ہے نا ہم مل کے باربیکیو کرتے ہیں اور فیملی ہو جاتی ہے، سارے دوست شامل ہو جاتے ہیں، تو جو خود مل کے ہم کھانا پکاتے ہیں اس کا بہت بڑا مزہ ہوتا ہے. ان کے دوست یار مل کے پکاتے ہیں؟ جی جی. تو کبھی عمران خان کے ساتھ بھی کیا ایسا ایڈونچر ہوا 30 سال میں کہیں آپ گئے ہوں، عمران خان بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کھانا پکایا اور کھایا ہو؟ یہ جب ادھر ہوتے تھے نا یہ نتھیا گلی میں، اوکے، تو ادھر ہمیں تو پتہ ہے خان صاحب کیا اس کو کھانے میں پسند ہے. کیا پسند ہے ویسے خان صاحب کو؟ سب سے زیادہ تو وہ گوشت، مطلب گوشت پسند ہے، پھر دیسی مرغا پسند ہے، اچھا، دیسی گھی بہت پسند ہے، دہی بہت پسند ہے. اوکے، مطلب نیچرل چیزیں جتنی بھی ہیں نا، مطلب قدرتی چیزیں، دیسی چیزیں کھاتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا، تو آپ کے ساتھ مل کے کھانا پکایا انہوں نے نتھیا گلی؟ مطلب ہم خود جو ہے نا اس کے ساتھ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کون سا کوک جو ہے نا ایسا ہے کہ وہ اچھا ٹیسٹ بنا سکتا ہے. اچھا، تو سر عمران خان سے جب اور کھانا ماشاءاللہ وہ اتنا کھل کے کھاتا ہے کہ وہ 3 لوگوں 4 لوگوں کی برابر کھانا کھاتا ہے. اچھا سر، عمران خان کے بارے میں ایک بات اور مشہور ہے کہ وہ ساتھ بیٹھا جو بندہ ہوتا ہے اس کو نہیں پوچھتے. آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ساتھ بیٹھے اور خان صاحب نے آپ کو نہ پوچھا ہو کہ اسد صاحب کھانا کھانا یا نہیں کھانا؟ وہ کہتے ہیں وہ نہیں پوچھتے، وہ کھا رہے ہوتے ہیں. نہیں، وہ بھی خود بے تکلف ہو کے کھاتے ہیں. وہ ٹپیکل وہ اس سے نہیں کھاتے، بس وہ مطلب کھل کے دل سے کھاتے ہیں، مطلب جیسا کھانا چاہیے. اور آپ نے بھی جو ہے نا وہ میں مائنڈ نہیں کرتا. بعض اوقات آپ کھانا بھی اس طرح کرتے جب سینئر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت ہی بے تکلف ہو کے کھاتے ہیں، اور ہم بھی بے تکلف ہو کے مطلب کھاتے ہیں. سادگی پسند ہے نا، بس جو جلدی کھائے. ایسے جلدی طرح کھا لیں. تو میں نے تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ پوچھتے نہیں ہیں ساتھ بیٹھے لوگوں سے، تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں کیونکہ آپ کا بڑا تعلق پرانا ہے. اس کا مزاج ٹھیک ہے، لیکن بس آپ نے بھی اس نے پوچھنا نہیں ہے، آپ نے بھی اپنا کوٹا پورا کرنا ہے. سر کیا کہیں گے کہ عمران خان سے جب جیل میں جانے کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی تو عمران خان باہر کے حالات سے، پارٹی کی لیڈرشپ سے کتنا مطمئن ہے، اور حالات سے ان کو کیا لگتا ہے کتنے پر امید نظر آئے جب بھی آپ کی ایک آدھی ملقات ہوئی؟ ملاقاتیں اب تو بہت ملاقات تو ابھی بند ہے. میں تو 1 سال پہلے جو ملاقات ہوئی تھی، ہاں 1 سال پہلے، وہ تو اس وقت کی ہسٹری ہے. ابھی تو ہماری کوئی ملاقات اس کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. جب بھی ملے ہیں تو مجھے الائنس کے بارے میں انسٹرکشن دیتے تھے، کس سے ملنا ہے کس سے نہیں. میرے ساتھ زیادہ پولیٹیکل بات کرتے تھے اور جو سچویشن ہے، اور وہ ہمیشہ اس نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے. میں اکیلے سب کے سامنے میرے تقریباً اس کے ساتھ 10-12 دفعہ میٹنگ ہوئی ہے، اور ہمیشہ میٹنگ ہماری مطلب 6-7 لوگ ہوتے تھے. ایک دفعہ ہم 2 تھے، ایک دفعہ میں صرف اکیلے ملا ہوں، باقی جو ہے نا سارے گروپ پہ ہم ملتے تھے. تو آلویز وہ اپریشیٹ کرتے. دیکھو ہم نے یعنی جتنے مشکل حالات میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہے جو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے
وہ جتنا بھی لیول کا بوجھ اٹھاتا ہے نا، ہاں وہ ہمارا ہیرو، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سر 30 سال ہو گئے سیاست میں، کیونکہ ہم نے تو اپنی ہسٹری میں مطلب جتنی ہماری عمر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جتنا ظلم ہوتا دیکھا، اس سے پہلے نون لیگ کے ساتھ بھی دیکھا ہے، پر اس لیول تک کا نہیں تھا۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، تو آپ کی ہسٹری میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ کسی اور سیاسی جماعت کو دیوار سے لگائے جانے کی کوشش کی گئی ہو؟ ابھی مجھے احساس ہوا، مطلب پیپل پارٹی کے ساتھ بھی کسی وقت ذوالفقار علی بھٹو، پھر بے نظیر بھٹو، ابھی احساس ہوا کہ وہ کتنے مشکل سے انہوں نے سروائیو کیا ہے اور بڑے مشکلیں گزاری ہیں۔ تو جب تک پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ اپنے اندر جمہوریت نہیں لاتی، اپنے اندر جو ہے نا ورکر کو عزت نہیں دیتی، اور جب تک وہ پرنسپلز پہ سٹینڈ نہیں کرے گی اور وہ کسی کو گرانے کے لیے کسی کندھا نہیں استعمال کرے گی، اس وقت پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکتی۔ ابھی ہماری اسٹرگل یہ ہونی چاہیے کہ تمام پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہو، تمام پارٹیز جو ہے نا ایک بات طے کرے کہ ہم کسی حکومت کے خلاف اپنا نیریٹو بھی کرے، اپنا احتجاج بھی کرے، اپنا جو آپ کے ایشوز اس پہ بات بھی کرے، لیکن کسی حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے کسی کا کندھا استعمال کر کے گرانا نہیں چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اتنا برا وقت دیکھا، تو ماضی میں کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ بھی کندھا استعمال کر کے، یقیناً میرا خیال اب سبق سیکھ لیا ہوگا کہ اب پاکستان تحریک انصاف اتنی طاقتور ہو چکی ہے، 8 فروری کو عوام نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی، بلکہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ ہمیں چیلنجز ہیں اور چیلنجز سے انشاءاللہ ہم نے حکمت کے ساتھ اور جرت کے ساتھ جو ہے نا آگے نکلنا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے نا جمہوری روایات کو زیادہ مضبوط کیا جائے، ورکر کو زیادہ اہمیت دی جائے اور ورکر کے ذریعے فیصلے ہو۔ تو سر جمہوریت کی آپ نے بات کی، پی ٹی آئی کے اکثر اختلافات ہوتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پر ایک آ کر بات کر دیتا ہے، دوسرا دوسری کر دیتا ہے، تو اس کو پھر اختلافات کو جمہوریت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو ورکر اس چیز سے بھی بڑا خائف ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اب ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، تو یہ اپنے ہی اختلافات نہیں ختم ہوتے، کے پی کے اپنے اختلافات ہیں، پنجاب کے اپنے، تو اس کو کم کرنے کے لیے پارٹی کوئی اندرونی اپنی میٹنگز کرتی ہے، کوئی فیصلے کرتی ہے اس بارے میں بھی کوئی کہ ایک پیج پر ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا ایک مشکل سے گزر رہی ہے، اور یہ ہمارا ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ اس ٹرانزیشن پیریڈ میں جو ہے نا جتنا بھی ہم سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کے اندر جو تھوڑی بہت کمی تھی، ہم اپنے ایکسپیرینس سے آئندہ کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کو منظم کرے، زیادہ جمہوری بنائے، زیادہ اس کا مشاورت کے نظام زیادہ ایفیکٹو بنائے، اور کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت ہو، اور اس کے لیے پی ٹی آئی ایک رول ماڈل پلے کرے۔ سر اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، بڑا ان کا تجربہ ہے، انہوں نے کہا تھا اسمبلی میں پہلے دن ہی تقریر کرتے ہوئے کہ نواز شریف صاحب میرے دوست ہیں، زرداری میرے سے بھی بھائیوں جیسا، بلاول میرا بیٹا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ میں ان سب کو کہتے ہیں عمران خان بھی میرا دوست ہے، تو ایک پیج پر میں ایک ٹیبل پر بٹھاؤں گا، تو کیا لگتا ہے واقعی یہ 3 لوگ ٹیبل پر بیٹھ کر پاکستان کے مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات تو یہ نا کہ کس کی پرسنل ایجنڈا ہے، کس کی قومی ایجنڈا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیشین اس وقت جو ہے نا ان کی پرسنل ایجنڈا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نواز شریف کے بارے میں کسی وقت ہمارا خیال تھا کہ یہ جمہوریت بہت جمہوری ہے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ووٹ لگایا، کا عزت دو کا نعرہ لگایا، لیکن یہ حکومت جو کر رہے ہیں وہ خود الیکشن ہار چکے ہیں، اور وہ اس وقت ایم این اے ہے، اس کا بھائی ہے الیکشن ہار چکا ہے، اس کی بیٹی ہار چکی ہے، پورے جی ٹی روڈ یہ ہار چکے ہیں۔ اگر وہ آتا اور اپنے شکست تسلیم کر لیتا تو کتنا بڑا لیڈر بن جاتا، مطلب اس کی کوئی کتنی مورل ویلیو بن جاتی۔ ابھی وہ حکومت میں کیا حکومت میں ہے، ایک اختیار اس کے پاس نہیں ہے، وہ تو نظر بھی نہیں آتے سر اب میں ہی۔ صرف جو ہے نا اپنی بیٹی کے اوپر کمپرومائز کیا ہے کہ پنجاب میں کوئی آگے پیچھے، اور اس کا خیال ہے کہ میری بیٹی پرائم منسٹر بن جائے گی، اس طرح نہیں بننی ہے۔ مسلم لیگ جو ہے نا عملاً عوام سے لا تعلق ہو گئی ہے۔ پنجاب میں نے ابھی اس کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا الیکشن کریں اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، مسلم لیگ 10 سیٹیں بھی پورے ملک میں نہیں جیتے گی۔ پبلک وہ اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ یہ جتنا بھی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے، جتنا بھی پبلک میں جو ہے نا مختلف اشتہارات پہ لا رہی ہے، اس کا اثر نہیں ہے۔ انہوں نے
شاہانہ طرز زندگی جہاز جو خریدا ہے 11 بلین، وہاں آپ کے پنجاب کے کسان رول رہے ہیں، گندم کے کسان ہو گئے، آلو کے کسان، جو دیگر پٹسن گندم کے، کی سر گندم اب پنجاب میں کسان ہو رہا ہے گندم کی وجہ سے. اور یہ الٹا جو ہے نا بین بھی لگا رہے ہیں، ہماری صبح کو بھی نہیں دے رہے ہیں. مطلب کسان تو تباہ، مزدور تباہ، کیا اس نے فائدہ دیا؟ تو اصل میں ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے. نواز شریف نے اپنی سیاست خود دفن کی، اس کے پاس بہت بڑا موقع تھا کہ وہ بہت بڑا لیڈر بن جاتا، شاید وہ اس کو استعمال نہ کرتا، الگ دوسرا الیکشن ہو جاتا. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے شاید عوام جو ہے نا یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہاں اس میں یہ مارل کرج ہے تو ہم اس کے پیچھے جانا چاہیے. بہرحال مجھے افسوس ہے اس پر. اور سیم پیپل پارٹی تو مکمل کمپرومائز کر گئی ہے. یعنی ابھی دیکھیں 26ویں ترمیم 27 جو ذوالفقار بھٹو کا تحفہ تھا انہوں نے وہ ختم کیا. ابھی 28ویں کا اگر آئے گی تو اس پہ بھی کمپرومائز کر لیں گے. سر 18 سے عمر کہہ رہے ہیں ووٹر کی 25 سال کرنے کی تجویز ہے، تو حکومت کو لگتا ہے کہ صرف 18 سال کی عمر کے لوگ ہی عمران خان کے ہی فین ہیں. تو میرا خیال ہے اب تو یہ بات بہت آگے جا چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 25 سال کرنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ یہ ان کے خوف کا حال دیکھیں. ابھی تو یہ ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کر گئے تو یہ نوجوان اس کو اس سے لمٹ لیں گے کہ ان سے جو ہے نا یہ حکومت نہیں چلے گی. یہ فیصلہ ان کے لیے کسی طور پر یہ نوجوانوں کو قبول نہیں ہوگا، نہ ہمیں قبول ہوگا. تو سر کوئی رجسٹ کریں گے 28ویں آئینی ترمیم پہ؟ پہلے بھی 26ویں بھی پاس ہوگی ابھی. دیکھیں ہم تو پولیٹیکل ورکر ہے، جمہوری لوگ ہیں. ہم تو ہر ممکن طریقے سے اس کی مخالفت کریں گے، اس کو اپوز کریں گے. باقی انہوں نے کرنا ہے تو زبردستی ڈنڈے اور بندوق سے جو کرتے ہیں وہ قانون ہوتا ہے. قانون تو وہ ہوتا ہے جو یہ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، یہ تو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. جو عوام کے مفاد میں قانون سازی ہوتی ہے وہ قانون سازی ہوتی ہے. آپ نے جو ہے نا اس وقت جتنی بھی قانون سازی ہوئی ایک قانون ایسا بتایا جو عوام کی ریلیف کے لیے ہو. یہ مکمل طور پر یہ اسمبلی ناکام ہے. جب تک عوام کے صحیح نمائندے اسے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک عوام کی بھلائی کی کوئی کام کی توقع نہیں ہے. سر اگر حکومت کہتی کہ سفارتی کامیابی بہت ہے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت ریلیونٹ ہو چکی ہے، تو میرا خیال ہے اتنی بڑی جماعت کو ریلیونٹ تو نہیں کیا جا سکتا. تو عوام میں اگر جائے تو کچھ تاثر اور پایا جاتا ہے کہ مہنگائی اتنی ہے، بے روزگاری اتنی ہے. سفارتی کامیابی کی ہم سب کو خوشی ہے، لیکن مہنگائی اپنے ملک میں تو کم ہو تو پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہ جا کر سٹاپ کریں گے؟ 400 سے اوپر لے کے جا چکے ہیں. دنیا بھر میں تیل سستا ہے، ہمارے یہاں پر مہنگا کیے جا رہے ہیں. اس پر پاکستان تحریک انصاف کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کیسے ریلیونٹ ہوگی، یہ تو ان کو پتہ چل جائے گا. یہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے بہت بڑی سفارتی کامیابی حاصل کی، کوئی 1 روپیہ انویسٹمنٹ آیا اس ملک میں؟ مجھے بتائے اگر کوئی. پاکستان کی اکانومی تو بہت بری طرح. سر ابھی تو بس چکر ہی لگا رہے ہیں. ابھی مریم نواز صاحب آذربائیجان سے آئی ہیں کل، تو بس ادھر ادھر چکر. میں صرف یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بدترین دور ہے. ان کی انویسٹمنٹ تو 30% ان کی انویسٹمنٹ جو ہے نا کم ہو گئی ہے. ان کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے. جو غربت کا پرسنٹیج ہے وہ بڑھ رہا ہے. اکانومی کولیپس ہو رہی ہے. اور یہ ابھی اس سال 17,000 ارب روپے مزید ٹیکس لگائیں گے. کہاں سے لیں گے؟ انڈسٹری ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں. کسان کو آپ نے جو ہے نا بالکل اس کی بنیادی آپ نے ختم کی. کسان جو ہے نا 2 وقت کی روٹی نہیں کر سکتا. انڈسٹری بند ہو رہے تو کہاں سے یہ ٹیکس پورے کریں گے؟ یہ کاغذی اعداد و شمار ہے. عوام کے اندر ان کے ساتھ اعتماد ختم ہو گیا. عوام کا کوئی ٹرسٹ اس کے اوپر نہیں ہے. یہ مغلوں کی طرح حکومت کر رہے ہیں، بڑے بڑے جہاز خرید رہے ہیں، بڑی بڑی عیاشیاں ہیں ان کی. اور عوام جو ہے نا مکمل طور پر ایک یوں سمجھو کہ ان کا اور عوام کا بہت بڑا فاصلہ ہے. یہ شاہانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. وہ بیچارے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتے.
سر جہاں آپ بھی کہتے ہیں اور بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب جب عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے نہیں بات کرنی ہے، تو بے اختیار لوگ ہیں، ہم نے ان سے بات کرنی ہے جن کے پاس اختیار ہے. جب اسٹیبلشمنٹ کو مائنس بھی کرنا چاہتی ہیں ساری سیاسی جماعتیں کہ وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا مقصد کیا ہے پھر؟ دیکھو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. آئین نے جتنے بھی پیرامیٹرز تمام اداروں کے متعین کیے، اس کے مطابق تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سر چلیں تھوڑے سے سیاست سے ہٹتے ہیں. سر آپ کے پاس 3 لوگوں کا آپشن ہو عید والے دن، ایک ہو نواز شریف صاحب کہ آپ نے ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے، ایک زرداری صاحب ہوں، اور پھر ایک شہباز شریف صاحب ہو، تو کس کے ساتھ آپ کھانا کھانا پسند کریں گے؟ عید کا ایک وقت کا آپ نے کھانا کھانا ہے تینوں کے ساتھ، کس کے دیکھو، ساتھ؟ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاؤں. تو تینوں عید کے دن جو ہے نا، یہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے. تینوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں کھائیں گے؟ بچوں کے ساتھ کھائیں گے. ارے تینوں میں سے آپ کسی کے ساتھ دکھیں گے. اگر عمران خان کو کوئی مشورہ، عمران خان صاحب آپ سے مشورہ مانگے آپ کی سیاسی بصیرت دیکھتے ہوئے، تو عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے کہ آپ یہ چیز کر لیں تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا؟ سب سے پہلے اپنی پارٹی کے اندر ہم جو ہے نا اس میں جمہوریت لے کے آئیں اور اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنائیں، اس کو ایک ادارہ بنائیں. اوکے، یہ مشورہ دیں گے. کبھی دباؤ محسوس کیا کہ بس اب سیاست چھوڑ دینی چاہیے، اتنا دباؤ اپنے بچوں کو دیکھوں، بچوں کے لیے اتنا دباؤ یا ایسی چیزیں ٹھیک نہیں ہے جیسی سیاست ہماری ہوتی جا رہی ہے؟ نہیں، مایوسی تو نہیں ہے. ہم نے تو دیکھو، ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ اسٹرگل ہے. ہم اسٹرگل کریں گے، جو ہم اللہ کو جواب دے وہ اپنی جدوجہد کے لیے. نتائج اللہ نے دینے ہیں. میں تو مایوس نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نتائج دے گا انشاءاللہ. حالات آتے ہیں، اچھے برے حالات آتے ہیں، آپ کو صبر اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. سر اقتدار میں ہوتے ہوئے زیادہ دباؤ ہوتا ہے یا اپوزیشن میں ہوتے ہوئے زیادہ دباؤ ہوتا ہے؟ اقتدار میں بہت دباؤ ہوتا ہے. اقتدار میں جو ہے نا اور قسم کا پریشر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر جو ہے نا بڑے اپنی کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہمارا پوزیشن تو ڈفرینٹ ہے نا. ہمارے اوپر تو ایک جبر ہے، ہمارے اوپر تو ایک جبر ہے، ظلم ہے، ہمارے حقوق نہیں دی جا رہے ہیں، ہمیں جیل میں بھیجا جا رہا ہے، ہماری اسمبلی میں ہمارے حقوق نہیں ہے. جو روٹین اپوزیشن ہے، جو کہ مطلب اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، یا جس کو دیوار سے نہ لگایا جائے اور اس کی جو رائٹس ہے وہ اس سے محروم نہ رکھا جائے، تو پورا پوزیشن میں آپ ایشوز ہائی لائٹ کرتے وہ آسان کام ہے. لیکن جو حکومت ہوتی ہے اس میں زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ نے پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے، آپ کے اوپر مورل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور وہ زیادہ آپ جو ہے نا، اگر آپ کے اندر دل ہے تو وہ زیادہ مشکل اور ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ڈیلیور کریں. سر ایک طرف آپ لوگ تحریک تحفظ عین کے پلیٹ فارم سے کوششیں کر رہے ہیں کوئی بات ہو جائے، سارے سیاستدانوں کو اکٹھا، دوسری جانب فواد چودھری صاحب نے ایک پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہوا ہے، وہ جگہ جگہ جاتے ہیں اور کانفرنس وغیرہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے سیاسی ٹیمپریچر، تو کیا ان کے ساتھ مل کے بھی کوئی ایسی کوشش کی جا سکتی ہے؟ دیکھو، اس کی اپنی کوشش ہے، اسٹرگل ہے، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. دیکھتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ میٹنگ ہو تو پورا ایجنڈا معلوم کریں گے، پھر بات کریں گے. سر 9 مئی کے بعد کافی آپ کے جو بڑے اچھے لوگ تھے، شہریار آفریدی صاحب ہو گئے، زرتاج گل صاحبہ ہوگی، زرتاج گل صاحبہ تو بیچاری بالکل اب سائڈ پہ کر دیں گی، تو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی جب حکومت واپس آئے گی تو ان لوگوں کو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف اون کرے گی، یا پھر 9 مئی والے لوگ؟ نہیں، یہ تو ہمارے ہیروز ہیں. عمر ایوب ہو گیا، زرتاج گل میڈم ہو گیا، شہریار ہو گیا، یا شاہد قریشی، یا اعجاز چودھری، محمود رشید، عمر سراج یاسمین راشد، یہ جو خواتین ہیں، دیگر جو ہمارے خواتین ہیں، عالیہ حمزہ، سنم جاوید، یہ ہماری ہیروز ہیں. ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور جتنی بھی جس کو سزائیں ہوئی، حامد رضا، ان سب کی جو میں اگر نام کوئی بھول گیا ہو تو اس کے لیے معذرت. لیکن جتنی بھی ہمارے ایم این ایز جو جیل میں، چترالی صاحب ہے ہمارے ایم این اے جو جیل میں ہیں، یہ ہماری ہیروز ہیں، ان کی بڑی قربانی ہے، اور ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. سر آخری 2-3 سوال. عمران خان کی بہنیں بہت پریشان ہیں اور اس عید پر بھی ان کا بھائی ان کے ساتھ موجود نہیں ہے، تو کیا کہیں گے عمران خان کی فیملی کو؟ کیونکہ عمران خان جتنے بہادر ہیں ان کی فیملی بھی اتنی بہادر ہے، تو کیا میسیج دیں گے ان کی فیملی کو؟ بالکل بہادر ہے، جرأت مند ہے، اور بہنوں کو ایسی بہنیں ہونی چاہیے. تو عمران خان کے بھائی تو نہیں ہے لیکن بہنیں بھائیوں جیسی ہیں ان کی. بالکل، میں یقین جانے خود بھی اس کے بعد پالیسیوں سے مجھے اختلاف ہوتا ہے، لیکن جتنی جرأت اور ہمت سے اور بہادری سے وہ کر رہے ہیں نا،
تو یہ ایک تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں. ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس پوری تحریک میں. سوشل میڈیا سر ورکر آپ لوگوں کا اثاثہ ہے. سوشل میڈیا کی جیسے پاکستان تحریک انصاف زندہ ہے، عمران خان کا نام ٹی وی پر نہیں لیا جا سکتا، لیکن سوشل میڈیا واریئرز نے آپ لوگوں کی جنگ پوری دنیا میں صحیح طریقے سے لڑی. اب وہی سوشل میڈیا آپ لوگوں پر تنقید بھی کرتا ہے، آپ لوگوں کو کٹہرے میں بھی کھڑا کرتا ہے کہ فلاں بندہ احتجاج میں نہیں تھا، فلاں بندہ وہاں پر تھا. تو اس کو کیسے لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کی طاقت ہے؟ یہ تحریک انصاف کی طاقت ہے، عوام ہے. تحریک انصاف کے پاس تو سوشل میڈیا، وہی سوشل میڈیا آ رہے کے پاس موبائل ہے، وہ سوشل میڈیا ہے. اس کی جو خیال ہے جس طرح بات کرتا ہے، سوشل میڈیا بالکل ہماری طاقت ہے. اس پہ کچھ اور لوگ بھی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے مخالفین ہیں، انہوں نے بھی ہمارے نام سے کچھ بنائے ہیں فرضی. یعنی آپ دیکھ کر روزانہ میرے خلاف ایک کوئی جھوٹا ایک وہ نکل آتا ہے. کبھی آپ چیئرمین بن جاتے ہیں پارٹی کے، کبھی چیئرمین بن جاتا ہوں، کبھی جو ہے نا میں نے کسی کی ٹرانسفر کی ہوتی ہے. تو یہ سارے جو ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مخالفین ہیں. سر ویسے کبھی چیئرمین بننے کی خواہش ہوئی ہے جب وہ خبریں چلتی ہیں کہ اسد کیسر صاحب چیئرمین بن گئے ہیں؟ دیکھیں میں گوہر صاحب میرا دوست ہے اور میں اس کے ساتھ عمران خان نے اس کو بنایا ہے، جس کو یعنی یہ جو محمود خان کس نے بنایا؟ عمران خان نے بنایا نا. یہ گوہر کس نے بنایا؟ عمران خان نے بنایا. جنید کس نے بنایا؟ عمران خان نے بنایا ہے. یعنی عمران خان کو اگر ہم مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عمران خان تو عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ سر وزیر اعلیٰ چینج کرنے سے بھی کوئی تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ لوگوں کو پہلے لگا تھا کہ گنڈا پور صاحب نے کچھ کر رہے، پھر سہیل آفریدی سے بڑی امیدیں لگا لی تھی. اب سہیل آفریدی کے بھی بیچارے کے چاروں طرف سے ہاتھ پاؤں بندے میں، ظاہر ہے اس کو بھی دیکھنی ساری چیزیں، صبح بھی دیکھنا ہے. تو کیا لگتا ہے کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں سہیل کوشش کر رہا ہے، ینگ ہے، نوجوان ہے، اسٹیمنا ہے. دعا گو اس کے لیے کہ وہ اچھا کنٹریبیوٹ کرے. سر آخری سوال، ابھی بھی کوئی راستہ بچا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ کوئی تازہ ہوا کا جھونکا کہیں سے آ سکتا ہے؟ کوئی مذاکرات کا راستہ، کوئی عمران خان کی رہائی، کوئی بشرا بی بی کی رہائی، کوئی پس پردہ کچھ اچھی خبر ہے؟ دیکھیے انسان کو امید اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ بہت بڑا ہے. سر کوشش تو انسان ہی کرتے ہیں نا. عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے. ہمیں پورے امید ہے، پورے یقین ہے تحریک انصاف بھرپور قوت سے اس ملک میں واپس آئے گی اور انشاءاللہ حکومت بنائے گی، اور ہم عوام کو جو ہماری کمٹمنٹ ہے، وعدے ہیں، انشاءاللہ پورے کریں گے. عید پر عوام کے لیے کوئی میسیج؟ کیونکہ حکومت نے تو عید پر عید سے پہلے قربانی کر دی عوام کے، لیکن قربانی کی عید پر عوام کے لیے کیا میسیج ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انڈیویجول جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. ہر ایک انڈیویجول جو ہے نا، ہر ایک شخص وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. آئے ہم سب یہ عہد کریں اس دن کہ ہم نے پاکستان کو کیا دینا ہے. یہ نہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. ہم سوچیں کہ ہم پاکستان، ہر آدمی اپنے لیول پہ بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اگر کوئی تھوڑا بہت کسی نے تعلیم کی تو وہ جو بچے گھروں پہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا ایک نیکی، چھوٹا آپ کا کام، وہ بھی بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ شاید اس کے بدلے آپ کو بہت کچھ دے. میں تمام پاکستانیوں سے خواہش کرتا ہوں، وہ فارمر ہے، مزدور ہے، طالب علم ہے، نوکر پیشہ ہے، اپنے کام کے ساتھ انصاف کرو، اللہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا. اسد کیسر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور انہوں نے بہت اچھا میسیج دیا کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، لیکن کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی پوزیٹیوٹی کے لیے کیا کام کیا. اور عید کا دن ہے، یقیناً اپنے پیاروں کے ساتھ آپ عید منا رہے ہوں گے، تو اپنے پیاروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیے جو اس عید پر اپنے پیسوں سے گوشت نہیں خرید سکتے، کوئی قربانی نہیں کر سکتے، عید کے کپڑے نہیں بن سکے، کوئی تھوڑی بہت اپنی خوشیوں میں ان کا حصہ ضرور رکھیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.